بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس قسم کے حالات ہیں اس وقت، وہ بہت ہی مطلب ہے کہ انہونے ہیں، ویری ان یوزل۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ انتہائی فکر والی بات ہے کہ جس قسم کی ڈویژنز مطلب ہے کہ آ رہی ہیں سپریم کورٹ کے ججز کے اندر، اور پھر آپ ججز کی خود بات سنیں تو وہاں پہ بلکہ آج جسٹس مندوخیل صاحب جب انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس بینچ کا، جس بینچ کا آپ کو پتا ہے کہ کل ایک بینچ کل ٹوٹا، ایک بینچ پھر آج صبح ٹوٹ گیا، جس میں پھر جسٹس مندوخیل صاحب نے یہ کہا کہ جی اللہ تعالیٰ سپریم کورٹ کے اوپر رحم کرے، ان کو دعا کرنی پڑ گئی۔ اور پھر اور مسئلہ یہ تھا کہ جی کل کا جو ہیئرنگ تھی اس کا جو آرڈر تھا، اس آرڈر کے اوپر ان سے کنسلٹیشن نہیں ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آرڈر آپ کو پتا ہے جس عیسیٰ صاحب کا تھا، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی سو موٹو کی جتنی بھی پٹیشنز ہیں، جو سو موٹو کے جتنے بھی کیسز ہیں، ان کو نہ سنا جائے جب تک کہ رولز نہیں بنتے سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ اور اس کیس میں آپ دیکھیں کہ رجسٹرار کا سرکولر آ گیا، اور اس سرکولر نے انڈو کرنے کی کوشش کی، یا انڈو کر دیا ایک جج کے فیصلے کو۔ ایک جج نہیں بلکہ اس میں 3 ممبر بینچ تھا، جس میں 2 ممبرز میں اس میں ظاہر ہے وہ جو جسٹس عیسیٰ والا جو فیصلہ تھا اس کے ساتھ دوسرے جو جج صاحب تھے انہوں نے اس کو انڈورس کیا۔ سو ایک کورٹ کا، سپریم کورٹ کے ایک 3 ممبر بینچ کے فیصلے کو رجسٹرار نے مطلب ہے کہ انہوں نے سرکولر ایشو کر کے کہا کہ جی اس فیصلے کا اطلاق باقی سپریم کورٹ کے کیسز میں یا باقی بینچز کے اوپر یا سو موٹو کے کیسز کے اوپر نہیں پڑتا۔ تو یہ ایک بڑی مطلب ہے کہ عجیب ڈیولپمنٹ تھی۔ ادروائز آج وہ جو جب سے یہ پنجاب کے الیکشنز کا مسئلہ چلا، اور پھر اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ 9 بینچ سے سٹارٹ ہوا، پہلے 9 ممبر بینچ سے مسئلہ سٹارٹ ہوا، پھر وہ 5 ممبر بینچ مطلب ہے کہ رہا، پھر 5 ممبر بینچ نے فیصلہ کیا، اور اس میں پھر پہلی کنٹروورسی آئی کہ وہ 2-3 کا فیصلہ ہے یا وہ 4-3 کا فیصلہ ہے، اس کے اوپر کنٹروورسی آ گئی۔ اور اس کنٹروورسی کے ساتھ ساتھ پھر جب دوبارہ سے یہ مسئلہ ٹیک اپ ہوا، اور یہ جو پٹیشن جو پی ٹی آئی نے پٹیشن کی کہ جی 30th کو الیکشن نہیں کروا رہی، 30 اپریل کو الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور انہوں نے 8 اکتوبر کا ڈیٹ دے دی، تو اس کے اوپر پھر جو بینچ 5 ممبر بینچ بنا، اس میں پہلے ایک جج صاحب نے کہا کہ وہ اس کو نہیں سن سکتے، پھر دوسرے جج صاحب نے بھی، جسٹس مندوخیل صاحب، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ وہ اب نہیں سن سکتے، اور پھر وہ آخر میں جو 3 ممبر بینچ رہ گیا جس نے اس اب کیس کو سنا اور آج سنا، وہ مطلب ہے کہ اس میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن، اور جسٹس منیب اختر صاحب، یہ اب 3 جج صاحب ہیں جو کہ اس کیس کو سن رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ 3 وہ ججز ہیں جن کے بارے میں پی ڈی ایم کافی عرصے سے کہہ رہی ہے کہ جو بھی کیسز ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ جو کیسز پی ڈی ایم کے اگینسٹ ہوتے ہیں یا جو کیسز پی ٹی آئی کے حق میں ہوتے ہیں، تو وہ جنرلی جن کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جن ججز کو، ان 3 ججز کو انفارچونیٹلی ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ انفارچونیٹ ہے بات کہ جی اس میں یہ جو آج جو بینچ بچ گیا، وہ مطلب ہے کہ کہاں سے کھانی سٹارٹ ہوئی، وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ 9 ممبر بینچ، اور اس کے بعد 5 ممبر بینچ، پھر اس میں وہ 5 ممبر تھا یا 7 ممبر تھا، اس کی ایک کنٹروورسی، اور پھر اس سے ہوتے ہوتے 3 ممبر بینچ پہ آ کے یہ کام رک گیا، اور پھر فل کورٹ کی بھی آج اپلیکیشن ہوئی، درخواست دی، اٹارنی جنرل نے بھی کہا، پاکستان بار کونسل نے بھی کہا، لیکن یہ درخواست ریجیکٹ کر دی گئی کہ ہم فل کورٹ نہیں بنائیں گے۔ آلدو نیکسٹ مطلب ہے کہ جی 3 اپریل کو ہیئرنگ ہوگی اس کیس کی، اور اس میں انہوں نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فائنینس سیکٹری کو، فائنینس سیکٹری اور ڈیفنس سیکٹری کو بلا لیا تاکہ ان کی اعتراضات کو اسیس کیا جائے کہ کیا وہ کس وجہ سے وہ الیکشنز کے لیے کوآپریٹ نہیں کر سکتے۔ ایک فائنینس مطلب وہ پیسہ نہیں دے سکتا، اور جبکہ ڈیفنس جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں دے سکتا، اور یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو کہ وائٹل ہیں، امپورٹنٹ ہیں۔ اگر فائنینس نہیں ملیں گے اور اگر سیکیورٹی فوج نہیں دے گی تو پھر الیکشنز کو منعقد کیا جانا ممکن نہیں ہوگا، مشکل ہوگا۔ اچھا، اس لحاظ سے آج کی ہیئرنگ میں ایک خاص بات جو ہوئی وہ بڑی مطلب ہے کہ انٹرسٹنگ تھی۔ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے خود جو جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب، جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے بہت سی آڈیوز آئیں، پھر ایک جو پرنسپل سیکرٹری تھے پرویز الہی صاحب کے، ان کی ایک ویڈیو بھی آئی، ویڈیو اسٹیٹمنٹ اس میں، جس میں وہ مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ انہی جج صاحب کے متعلق جو مختلف
الزامات آڈیوز اور ویڈیوز کے تھرو جو لگاتے گئے، تو اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے پاکستان کی بار کونسلز نے کہا، مختلف بار کونسلز نے تقریباً بلکہ 6 کی 6 بار کونسلز نے شاید کہا کہ جی ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، ان کو استعفے کی بھی ڈیمانڈ کی گئی، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی ریفرنسز موو کیے گئے، اس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز نے بھی یہ ڈیمانڈ کی بہت سی، سو اوور آل ایک بہت بڑی ڈیمانڈ تھی، تو اس کے اوپر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں پہلے آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہونے والا، کوئی ایکشن نہیں ہوگا، تو آج چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ انہوں نے اس بینچ میں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ 9 ممبر بینچ میں انہوں نے اس کو شامل کیا تھا، جسٹس مظاہر صاحب کو شامل کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ میرا ایک میسج تھا، خاموش پیغام تھا ان کو بینچ میں شامل کرنا، ایک اب کس کے لیے تھا؟ انہوں نے کہا کہ جی ظاہر ہے کچھ جو طاقتور لوگ ہیں، کچھ مطلب ہے کہ طبقے ہیں، اب پتہ نہیں وہ کس کی بات کر رہے تھے، لیکن اینی ہاؤ وہ کہ جی اہم عہدوں پر بیٹھے لوگ، انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ اہم عہدوں پر بیٹھے لوگ جو ہیں وہ عدلیہ کو نشانہ بنا رہے ہیں، اس طرح کی بات، تو اب خاموش میسج جو تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا وہ یہ تھا، لیکن کس کے لیے تھا یہ کلیئرٹی نہیں ہے، انہوں نے کلیئرلی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے مجھے نہیں پتا وہ حکومت کی بات کر رہے تھے یا جو یہ آڈیو، مطلب ہے کہ آڈیو یا فون ٹیپنگ کرتے ہیں یا فون یا آڈیو لیکس کرتے ہیں، ان کو کہا اس کے بارے میں دیر از نو کلیئرٹی، بٹ انہوں نے یہ کہا یہ ایک پیغام تھا، اور میسج انہوں نے یہ دیا آج کا جو اس میں جو کرکس تھا، جو انہوں نے ڈسکشن تھی ان کی، کہ وہ کس طرح سے جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے اگینسٹ پروسیڈ کر سکتے ہیں، آپ ایویڈنس کی تو حالت دیکھیں نا کہ ایویڈنس کس قسم کا ہے، سو ہی واز ناٹ کنونسڈ کہ وہ ان کے خلاف پروسیڈ کیا جائے، اور میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جو بھی کہ یہ ہوا نہیں ویسے کبھی کہ جی جو ہے کہ پچھلے مطلب ہے کہ کتنے عرصے سے جتنے بھی یہ آڈیوز آ رہی تھیں، جتنے بھی یہ جو بھی اسکینڈلز آ رہے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی کچھ ہوگا جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے اگینسٹ سپریم جوڈیشل کونسل پروسیڈ نہیں کرے گی، اور وہی ہوا، اور اس کے اوپر ہے نہیں، اور چیف جسٹس صاحب کے جو بات تھی وہ تو کنونس لگ ہی نہیں رہے تھے، بلکہ ان کا تو یہ کہنا تھا کہ اس وقت جو ججز ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے، وہ 20 سالوں کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ بہترین ججز ہیں، اور سو ہاؤ کین یو پروسیڈ اگینسٹ دیم، انہوں نے اس قسم کی بات کی، اور پھر ایک اور بات انہوں نے کہا کہ ٹیکس کے معاملے کے اوپر آپ جج کا کیسے ٹرائل کریں، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی، تو اس کے جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر مجھے ویسے خیال آیا کہ اگر ٹیکس کا فرض کریں ایک معاملہ ہے، اور ٹیکس کے معاملے میں کوئی خرابی ہے کسی مطلب ہے کہ جج کے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے چونکہ حوالہ دیا، تو اب ٹیکس کے معاملات میں اگر خرابی ہے تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ پھر یہ جو وزرائے اعظم کو نکالا جاتا ہے، اور پھر وہی والی بات کہ جی اگر نواز شریف صاحب کی بات کی جائے کہ جی اقامہ کے اوپر مطلب ہے کہ ان کو یہ کہ جی انہوں نے ایک سیلری نہیں لی، جو سیلری نہیں لی وہ ڈکلیئر نہیں کی، یعنی ایک ایسی سیلری جو ان کو لینی تھی بیٹے سے، لیکن جو انہوں نے نہیں لی اور وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی، تو اس کے اوپر اگر ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے، تو پھر اگر ٹیکس ریٹرنز میں، اگر ٹیکس میٹرز میں کسی جج کے جو ٹیکس میٹرز ہیں ان میں اگر خرابی ہے، تو اس کے اوپر کیا جج کو نہیں پوچھا جانا چاہیے؟ اور پھر ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا جو ملک کے رولرز ہیں، ایک تو یہ بات کہ جی بے شک وہ ملک کے رولرز ہیں، جیسے کہ پہلے بھی ایک ہم نے ڈسکشن کی جب میں آرٹیکل 62 اور 63 کی بات کر رہا تھا آئین کے، کہ بہترین لوگ جو ہیں نا وہ ہمارے رولرز، جو ہمارے وزیر اعظم، ہمارے صدر، ہمارے وزرائے اعلیٰ، ہمارے وزیر مشیر، اور جس طرح آرٹیکل 62 63 کہتا ہے کہ بہترین لوگ ہونے چاہیے، ایمانداری کے لحاظ سے، امانت کے لحاظ سے، سچائی کے لحاظ سے بالکل ہونے چاہیے، اور اگر یہ چیز ہے تو پھر جب ججوں کی اگر بات ہو تو ججوں کو بھی کیا یہی معیار یا اس سے بھی بہتر معیار نہیں ہونا چاہیے؟ میری ذاتی رائے میں ججوں کا معیار اگر ایکول نہیں تو اگر اس سے بہتر نہیں تو کم از کم ایکول، بہترین وہی 62 63 کا معیار ہر حال میں ہونا چاہیے، بیکاز دیکھیں کہ حکمرانوں نے ظاہر ہے انہوں نے ملک چلانا ہے، انہوں نے پوری قوم، ایک تو ظاہر ہے کہ کیا ڈائریکشن دینی ہے، اور پھر یہ کہ جی قوم کا جو امانت ہے، مطلب جو جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ حکمرانوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، تاکہ وہ ایمانداری سے صحیح طریقے سے صحیح لوگوں کے اوپر خرچ ہوں، مطلب ہے کہ عوام کے اوپر خرچ ہوں، ملک کے بہتری کے لیے خرچ ہوں، سو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ وہ بہترین لوگ ہونے چاہیے، تو
ججز جو ہیں جن کو انصاف کرنا ہے، تو جو شخص انصاف کے منصب کے اوپر بیٹھا ہے اور جس نے انصاف فراہم کرنا ہے، تو اس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ بالکل یہی والی بات، اگر خرابی کسی قسم کی کوئی خرابی اس طرح کی ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہونی چاہیے. سو یہ ایک یہ والا ایک اسپیکٹ تھا جو مجھے تھوڑا سا یہ ظاہر ہے کہ انٹرسٹنگ لگا. میں نے کہا کہ یہ کیوں اتنی آسانی سے چیف جسٹس آف پاکستان نے اس چیز کو رول آؤٹ کر دیا کہ اگر ٹیکس میٹرز کے اوپر مطلب ہے کہ ہم کیسے پروسیڈ کر سکتے ہیں ایک جج کے اگینسٹ. سو ان کے اگینسٹ پروسیڈ نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی پولیٹیشین ہے، اگر کوئی وزیر اعظم رہا یا کوئی پبلک آفس ہولڈر ہے، اس سیاست سے اس کا تعلق ہے، تو اس کے اگینسٹ آپ پروسیڈ کر سکتے ہیں. سو یہ جو چیزیں ہیں، فرض کریں اس قسم کے میٹرز ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے جنرل باجوہ صاحب کے اگینسٹ بھی ایک بہت بڑی ایک اسٹوری آئی تھی ان کے ٹیکس معاملات کے متعلق. سو ظاہر ہے آپ ججز کے متعلق، آپ ججز کے اگر معاملات ہیں اس قسم کے، وہ بھی ظاہر ہے اس لحاظ سے نہیں ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. پھر اگر جرنیلوں کا بھی اس قسم کے کوئی معاملات ہیں، ان کے اوپر بھی ظاہر ایکشن لینے کی بات یہ ہے کہ جی آپ ایکشن نہیں لے سکتے. سو یہ سارے کے سارے جو ایکشن ہیں، یہ جو پولیٹیشینز ہیں یا جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں، کیا انہی کے لیے ایک معیار، بہترین جو معیار رکھا گیا ہے کہ جی معیار یہ ان کے لیے ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی جو نہیں ہے ویسے ان کا معیار بھی، اور اس لیے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں 62 63 جو آرٹیکل ہے آئین کی، اس کے اوپر عمل درآمد ہی نہیں ہوتا. اور اگر صحیح طریقے سے عمل درآمد ہو تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بہترین لوگ ہی اسمبلیوں کے اندر آ سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی عمل درآمد ہوتا ہی نہیں وہاں بھی. لیکن یہ والی بات اگر عدالت اس طرح سے کرے تو وہ ایک بات، اگر فرض کریں کہ جج کے متعلق کہتے ہیں، ایک جج صاحب کے متعلق کہ ایک ٹیکس کے معاملے کے اوپر ہم جج کے اگینسٹ کیسے پروسیڈ کریں، تو پھر ایک دم سے بندہ یہ سوچتا ہے کہ پھر عمران خان کے یہ جو توشہانہ کے معاملات بھی وہی ٹیکس کے کاغذات، اور پھر یہی جو ڈسکلوجر انہوں نے وہاں پہ کیے تھے کمیشن کے سامنے، تو اس میں پھر ایسی کیا بڑی خرابی ہے کہ جی اس کے اوپر کیس بن گیا، اس کے اوپر کیس چل رہا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ظاہر یہ بہت سیریس کیس ہے. اور اس کو چونکہ پیرالل اس کا لیا جا رہا ہے جو میاں نواز شریف صاحب کا کیس تھا، کہ اس کیس میں چونکہ اس قسم کا فیصلہ آیا کہ یہاں پہ تو عمران خان صاحب کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں. سو یہ جو ایک مطلب ہے کہ ڈائیکاٹمی ہے، یہ کوئی سمجھ سے بالاتر ہے. اس کے علاوہ جو چیف جسٹس صاحب نے ہیئرنگ کے دوران یہ بھی کہا کہ جی ایک سیٹ آف ججز کے متعلق لوگ تنقید کی جاتی ہے، تو دوسرے سائڈ کے ججز کے اوپر بھی کچھ اور لوگ تنقید کرتے ہیں. سو وہ ایک بات، اس بات کو ریئلائز کر، وہ مطلب ہے کہ وہ ان کا کنوے یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر فرض کریں کہ جس طرح فرض کریں ان کو یا ان کے ججز کو ہم خیال گروپ یا دوسرے ججز بھی ایک جو دوسری طرف جو ان کے جوڈیشل میٹرز میں ان کو چیلنج کر رہے ہیں، تو اگر فرض کریں کہ ایک سائڈ جس طرح پی ڈی ایم ہے، پی ایم ایل یہ جو ہے، اور میڈیا کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، وہ اگر فرض کریں ان کو سپورٹ کرتا ہے، تو ان لوگوں کو فرض کریں کہ جو بندیال صاحب ہیں، اعجاز الاحسن صاحب ہیں، منیب صاحب، اس طرح کے ججز کو، ان کو بھی بہت سے لوگ مطلب کہ ان کو پی ٹی آئی کے لوگ تو بہت سپورٹ کر رہے ہیں ان کو، ان کے اوپر ظاہر ہے. سو اس لحاظ سے یہ ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی کچھ ججز کوئی تنقید کرتا ہے، کچھ ججز کو دوسرے لوگ تنقید کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ جی سیاسی معاملات میں وہ کہتے ہیں کہ جی بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جی میڈیا کے یہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ تڑکا لگاتے ہیں. اور میڈیا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میڈیا بھی جو ہے بعض اوقات وہ کچھ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس میں اکثر جھوٹ ہوتا ہے. تو اس طرح کی بات کی. لیکن اینی ہاؤ یہ ایک ایسا کیس ہے الیکشن، جو پنجاب کے الیکشنز کا، جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان سن رہی ہے، کہ کچھ پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا. 3 اپریل کو ظاہر ٹیکسٹ ہیئرنگ اس کی، لیکن نتھنگ از سرٹن، بیکاز اب جو بینچ کی جو شکل بن گئی، میرا خیال ہے کہ اس سے اب دیکھیے گا کہ ایک پولیٹیکل ہمیں اس کے اوپر ہمیں ایک پولیٹیکل کامنٹری نظر آئے گی پی ڈی ایم کی طرف سے، اور خاص طور کے اوپر پی ایم ایل این کے لوگ اور مریم نواز صاحبہ. تو میرا خیال ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ نام لے کے، جو کہ مناسب نہیں ہے ویسے، اس کو نام لے کے تو وہ کافی حد تک کرٹیسزم میں بہت آگے چلی گئی ہیں. تو لیکن اینی ہاؤ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک اس قسم کے بھونچال میں آیا ہوا ہے، اور اس قسم کی اس کو سچویشن، ایک امبیرسنگ سچویشن وہ فیس کر رہا ہے، کہ جو کہ پاکستان کی محض تاریخ میں اس قسم کی سچویشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے کبھی فیس نہیں کی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.